لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمام الحسين عليه الصلاة والسلام يا بني كيف الموت عندك قال الموت عندي أعلى من العسل صلوات آخرت گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب حیدر خان ابن جناب محمد اور رفیق خان محمد کی روح کو ارسال فرمائیں۔ حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز، مجلس ایصال ثواب کی ہیں اور ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اب میری آواز سے پریشان نہ ہو چونکہ میں اتفاق سے سو گیا اور جاگنے کی وجہ سے کچھ آواز گرفتار ہے۔ دھیرے دھیرے یہ آواز انشاءاللہ کھل جائے گی جیسے جیسے آپ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ چونکہ اس ایصال ثواب کی مجلس ایک باپ کی ہے تو 2 جملے والد کے بارے میں عرض کروں کہ باپ سماج کا وہ مظلوم کیریکٹر ہے جس کی عظمتوں کا احساس سماج کو نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کی عظمت کا احساس ایک بیٹے ہی کو ہو سکتا ہے، مگر سوء اتفاق یہ ہے کہ جب بیٹا شعور کی دہلیز پر قدم رکھ کر، غور کیجیے گا، جب بیٹا شعور کی دہلیز پر قدم رکھ کر احساس کی جوانی میں قدم زن ہو جاتا ہے اور باپ کے وجود کا احساس تو رہتا ہے پر عظمت کا احساس اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک یہ بیٹا خود باپ نہ بن جائے۔ جب بیٹا خود باپ بنتا ہے، بہت معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جب بیٹا باپ بنتا ہے تب اسے باپ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، مگر تب تک اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ اس احساس کی جوانی کو اس احساس نے بڑھاپے کی منزلوں تک پہنچا دیا ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا احساس ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ ذات دنیا سے چلی جاتی ہے کہ پھر یہ اپنے احساس کی آبیاری کے لیے، عظمتوں کا اعلان کرنے کے لیے
ان کی حیثیتوں کا اظہار کرنے کے لیے کوئی عمل انجام دیتا سوائے ایصال ثواب کے پھر کوئی باقی نہیں رہ جاتا۔ وہ بھی اگر لائق اولاد ہے تو لائق طریقے سے ایصال ثواب کر لیتی ہے، وہ بھی اگر لائق اولاد ہے۔ لہذا احساس بہت دیر میں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ایک لفظ میں نے کہا کہ والد یا باپ سماج کا ایسا مظلوم کیریکٹر ہے کہ اگر وہ باہر رہ کر دولت کمائے تو اولاد جوانی پہ پہنچ کے یہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے ہمارے باپ نے کیا کیا، خالی زندگی بھر پیسہ ہی کمایا، پیار کو تو ہم ترستے ہی رہ گئے۔ اور اگر یہی باپ باہر نہ رہ کر اپنے ہی ملک میں رہ کر قریب رہ کر غریب رہ جائے تو پھر یہی اولاد کہتی ہے کہ باپ نے ہمارے لیے چھوڑا۔ ہمارے لیے چھوڑا کیا، ہم تو غریب ہی رہ گئے۔ اس کا مطلب ہے اگر اولاد غربت میں رہے تب بھی باپ ذمہ دار، اگر عورت اولاد کے لیے دولت چھوڑ دی جائے تب بھی انسان باپ ہی کو دوشی قرار دیتا ہے۔ تو اب آپ بتائیے، برا نہ مانیے گا، جو سماج اپنے باپ کا نہ ہوا وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ کسی اور کے لیے اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ جو اپنے رشتوں کی آبرو نہ سمجھ پائے وہ دوسروں کو کیا سمجھے گا؟ ایک جملہ رشتوں کے حوالے سے سن لیجئے، پھر میں کربلا کے موضوع سے متصل ہوا جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی تاکہ تمہیدی منزلیں مکمل ہو جائیں، جنہیں آنا ہے وہ آ جائیں، تاکہ جو گفتگو شروع ہو اس میں تسلسل باقی رہے اور ایک سلسلہ ذہن میں محفوظ رہ جائے۔ دیکھیے، رشتہ کیسے سمجھنا چاہیے کہ رشتوں میں اعتدال کیسے رکھا جائے؟ رشتہ اور پرندہ نازکی میں سمانتا رکھتا ہے۔ رشتہ اور پرندہ نازکی میں ایک سمان ہوتا ہے۔ جب آپ پرندے کو پکڑتے ہیں تو خیال رکھتے ہیں کہ گرفت اتنی مضبوط نہ ہو جائے کہ اس کا دم گھٹنے لگے، بھچ جائے، مر جائے، ختم ہو جائے۔ نہ آپ کی گرفت اتنی تنگ ہونا چاہیے کہ پرندے کا دم نکل جائے، نہ اتنی ڈھیلی ہونا چاہیے کہ ہاتھ سے چھٹ کے اڑ جائے۔ میرا جملہ نہ اتنی مضبوط گرفت رکھو کہ بھچ جائے، دم گھٹنے لگے، مر جائے، نہ اتنا آہستہ پکڑو کہ اڑ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ پرندے پر گرفت بھی رکھنی ہے پر اعتدال کے ساتھ رکھنی ہے۔ میرا جملہ واضح ہو، اعتدال کے ساتھ رکھنی ہے۔ بس اسی طریقے سے ضروری ہے کہ سماج میں رشتوں کو بھی پرندوں کی طرح سنبھال کے رکھا جائے۔ نہ اتنا پکڑ کے بھینچ دیجئے کہ رشتوں کا دم گھٹنے لگ جائے اور وہ آپ سے دوری بنانے لگ جائیں، نہ اتنا ڈھیلا چھوڑ دیجئے کہ آپ کا دامن چھوڑ کے کہیں اور واپس نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ رشتوں کا اعتدال ہی سماج کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ رشتوں کی بے اعتدالی سماج کے انحراف کا سبب بنتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ نبی رحمت
امت نے صحابیت کے رشتے کو اعتدال پر رکھنے کے لیے نبوت کے خاتمے پر جب ولایت کا اعلان کیا تو جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور جب سماج ایک اعتدال کی کسوٹی پر آ گیا تب اس کے ذوق سماج پر ولایت کو سامنے رکھا گیا اور اعلان ولایت کیا گیا، اس لیے کہ اعتدال ہر صورت میں ضروری ہے۔ اور یہی رشتوں کا اعتدال اگر دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں آئیے، وہاں آپ کو ہر رشتے کا اعتدال ملے گا۔ چچا اور بھتیجے کا رشتہ کیا ہے؟ ہر رشتہ اپنی جگہ ایک عنوان رکھتا ہے۔ سوال ہے کہ جناب امام حسین نے جناب قاسم سے کیوں پوچھا کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سوال علی اکبر سے نہیں پوچھا جا سکتا تھا؟ کیا یہ سوال جناب علی اصغر سے نہیں پوچھا جا سکتا تھا؟ کیا یہی سوال جناب حبیب ابن مظاہر سے نہیں پوچھا جا سکتا تھا؟ جناب عباس ابن علی سے نہیں پوچھا جا سکتا تھا؟ سب سے پوچھا جا سکتا تھا، پر نگاہ انتخاب سوال حضرت قاسم پہ جا کے کیوں ٹھہری؟ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کیوں جناب قاسم سے سوال کیا۔ ضرورت کیجیے گا، میں چند جوابات اس کے دینا چاہتا ہوں کہ کیوں جناب قاسم سے سوال کیا۔ پہلا جواب یہ ہے، ذرا سا تفصیلی ہے، ذرا محسوس کیجیے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ بات میں ربط رہے تاکہ آپ فراموشی کے نہا خانوں میں نہ سجا کے رکھ دیں، اس لیے بہت تیزی سے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ انسانی زندگی کے 6 مرحلے ہیں۔ کسی زمانے میں بہت پرانی بات، تقریباً 1994 یا 95 کی بات ہے، مجھے یاد آتا ہے مولانا محمد سالم صاحب کندرکی والے، انہوں نے جناب علی اصغر پہ مجلس پڑھتے ہوئے انسانی زندگی کے 6 مرحلوں کو ریفائن کیا تھا۔ اسے کچھ لفظوں کے ساتھ میں نے تراش خراش کے گوشہ سازی کر کے ڈاکٹر صاحب ذرا سجایا ہے، غور کیجیے گا۔ انسانی زندگی کے 6 مرحلے ہیں۔ کربلا میں یہ اعتدال رکھا گیا کہ سرکار سید الشہداء نے صحیفہ کربلا میں زندگی کے ہر مرحلے کا ہر کردار کربلا میں رکھا ہے۔ 6 مرحلے ہیں، ہر مرحلے کا کردار کربلا میں آپ کو دکھائی دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک جملہ اور کہہ دوں اس موقع پر، کربلا کرداروں کا نام ہے، افراد کا نام نہیں۔ ہمارے ہاں بڑے عجیب عجیب سوال ہونے لگے ہیں، عجیب عجیب باتیں ہونے لگی ہیں، اس لیے یہ بات سمجھ لیجیے، کربلا میں جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری اس کے کردار کے اعتبار سے دی گئی ہے۔ نام علامت کے طور پر رکھے گئے ہیں، کردار نہیں بدلے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیے کہ جو نام ہیں اور جو کردار ہیں ان کرداروں کو اگر ایک سے دوسرے کی جگہ رکھ دے تو کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ جس کردار کو حکیم کربلا نے جہاں رکھ دیا ہے وہ ذرہ وہی آفتاب ہے۔ یہ نہ کہیے کہ اگر علی اصغر کی جگہ جناب علی اکبر ہوتے تو کیا ہوتا۔ جناب، یہ شعر میں نے کل سنا، مجھے حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ اگر جناب قاسم کے بازو پہ جو تعویذ باندھا گیا ہے اگر یہ جناب عباس کے بازو پہ باندھا گیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں نے پوچھا بھئی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا کہ جناب قاسم کو رن کی اجازت مل گئی، اگر یہی اجازت جناب عباس کو مل گئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ آپ بتائیے، اگر اجازت مل گئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اجازت مل گئی ہوتی تو حکمت کے خلاف چلے جاتے؟ جو کام جناب قاسم نے کیا وہی عباس کرتا، جو کام جناب قاسم نے کیا وہی کام جناب عباس کرتے۔ جس کی جو ذمہ داری تھی، پھر میں عرض کروں گا، جس کی جو ذمہ داری تھی اسے کردار میں ڈھال کے پیش کیا گیا ہے۔ نام بدلا جا سکتا ہے، کردار نہیں بدلے جا سکتے۔ میں جملہ بدل دوں، توجہ کیجئے گا۔ اگر کسی کو ٹوٹے ہوئے نیزے سے جنگ کرنا ہے تو وہ ضرب تبسم سے حملہ نہیں کرے گا۔ کسی
کسی کو ضرب تبسم سے حملہ کرنا ہے تو وہ ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے نہیں جائے گا. اب یہ حسین کا انتخاب ہے کہ کس کو ضرب تبسم دیتے ہیں, کس کے ہاتھوں میں ٹوٹا ہوا نیزہ. کس کے ہاتھ میں کیا دیتے ہیں. اس لیے کہ کربلا میں جو ذمہ داریاں لی گئی ہیں وہ ہر آدمی نے اپنی ذمہ داری چوائس نہیں کی ہے, انتخاب نہیں کیا کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں فرات سے پانی لاؤں گا, میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ہونٹوں پہ زبان کو پھیراؤں گا. نہیں, جو ذمہ داری عصمت نے حکمت کے اعتبار سے دے دی اس شہید کا وہی وظیفہ قرار پایا. نام بدلے جا سکتے ہیں, کردار نہیں بدلے جا سکتے. اگر جنگ نہیں کرنا ہے تو جسے اجازت دی ہے اسے بھی نہیں کرنا ہے, جسے اجازت نہیں دی ہے اسے بھی نہیں کرنا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں اجازت مل جاتی تو سب کو ختم کر دیتے, انہیں اجازت ملی تو کیا نعوذ باللہ انہوں نے سب کو ختم نہیں کیا. جس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ حسین نے اس کو عطا کی. بالکل آسانی سے سمجھ لیجئے, جو کردار ہے اس کردار کو ادا کرنا ہے, نام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہر آدمی کی ذمہ داری ہے نا. اب یہاں سے ایک یہ مقدمہ ہو گیا, ایک جملہ اور سن لیجئے تاکہ بات بالکل ربط میں آ جائے. انسانی زندگی کے 6 مرحلے, ہر مرحلے میں فطرت کے تقاضے کچھ اور ہیں, حسین کی تربیت کے تقاضے کچھ اور ہیں. فطرت کے تقاضے اپنی جگہ ہیں مگر فطرت کے تقاضے کبھی کبھی بے لگام گھوڑے ہوتے ہیں, ان پر لگام ڈالنے کے لیے تربیت کا سہارا لیا جاتا ہے. ایک لفظ اور کہہ دوں, باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, فطرت پہ کنٹرول کبھی معجزے سے ہوتا ہے کبھی تربیت سے ہوتا ہے. آگ کا کام جلانا ہے, پانی کا کام بہانا ہے. آگ کی فطرت جلانا, پانی کی فطرت بہانا, یہ خدا کا نظام ہے کہ اگر کسی کی فطرت کو بدلے تو یا تربیت سے بدلے یا معجزے سے بدلے. 1000 ٹن آگ جلائے گی مگر جب منجنیق ظلم میں گھما کے ابراہیم کو پھینکا جائے گا تو معجزہ آگ کو گلزار کر دے گا. پانی نشیب میں بہے گا مگر موسیٰ کا صندوق نشیب کے خلاف بہے گا, چونکہ فطرتوں پر کبھی تربیت سے پہرے بٹھائے جاتے ہیں کبھی معجزے سے بٹھائے جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھنے محمد پہلا مرحلہ انسانی زندگی کا پیدائش سے لے کر 2 سال کا مرحلہ جسے رضاعت کا مرحلہ کہتے ہیں, جسے شیر خورانی کا مرحلہ کہتے ہیں. اس مرحلے میں بچے کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ہے صرف اور صرف اپنی ماں کو پہچاننے کی صلاحیت. اس عمر کے بچے اپنی ماں کو پہچانتے ہیں. غور کیجئے گا, اگر تجزیہ اور تجربہ کرنا ہو تو یہ کیا گیا کہ ایک ماں نہیں 5 ماؤں کو ایک سا لباس پہنا کر سب کے چہرے پہ گھونگھٹ لگا کر چھوڑ دیا گیا, اور پھر بچے کو چھوڑا گیا کہ وہ انتخاب کرے کہ ان 5 ماؤں میں جو ایک رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ایک قسم کا میک اپ کیے ہوئے ہیں, ایک قسم کی لگ رہی ہیں, ان میں اس کی ماں کون سی ہے. نہیں توجہ کیا آپ نے. ایک صلوات پڑھتے محمد بچے نے ایک ایک کا گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا اور اس کے بعد جو حقیقی ماں تھی اس کے دامن سے لپٹ گیا. کیوں؟ یہ کہاں سے پہچانا؟ دیکھیے غور کیجئے گا, ایک لفظ کہہ دوں, صاحبان شعور تشریف فرمائیں, اردو ادب کا بڑا قیمتی جملہ شاعری ہو جائے. بچہ اس وقت بھی ماں کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے جب ٹھیک سے دیکھنے کے لائق نہیں ہوتا. لفظ بدلوں, ابھی نظر ٹھہری نہیں ہے پر ماں کے چہرے پہ ٹھہری رہتی ہے. ابھی نظر ڈگمگاتی ہے مگر ماں کے چہرے پہ نظر
ٹھہر جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو ماں سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ماں اس کے وقت کی ضرورت کا نام ہے۔ توجہ، کیوں پہچانتا ہے ماں کو؟ اس لیے کہ اسے اب تک جو بھی غذا ملے گی وہ ماں سے ملے گی۔ قدرت نے فطرت میں یہ ودیت جذبہ رکھا ہے، ودیت کیا ہے کہ جو غذا دے اس کی معرفت حاصل کرو۔ آئے میرا جملہ بات ہو جائے، جو غذا دے، جو محسن ہے اس کی معرفت حاصل کرو۔ اس لیے بچہ آنکھیں ٹھہرتی نہیں، قوت شامہ مضبوط نہیں، ہاتھوں میں پکڑ نہیں، مگر پھر بھی ماں کے دامن سے لپٹتا ہے تاکہ محسن کے احسان کو فراموش نہ کیا جا سکے۔ سوچنے کی بات ہے، جب اتنا سا بچہ اپنے رازق کو نہیں بھولتا تو بشر اچھا بھولنا بھی نہیں چاہیے، اسے بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ ایک روایت ہے بڑی لمبی چوڑی، میں شارٹ کر کے آپ کو سنا دوں۔ احسان دیکھیے اس کریم پروردگار کا انسان پر۔ وہ کہتا ہے، حدیث قدسی کی لفظ ہیں، یا ابن آدم جعلتک فی بطن امک، اے ابن آدم میں نے تجھے اپنی ماں کے شکم میں رکھا، وجعلتک علی وجہک غشاء، اور پھر میں نے بطن مادر میں تیرے چہرے پر ایک پردہ ڈال دیا، لأن لا تنفر من الرحم، تاکہ تو رحم کی بدبو سے پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر، تاکہ تو رحم کی بدبو سے تنفر نہ اختیار کر۔ نہیں توجہ کی؟ پھر کہتا ہے وجعلت وجہک الی ظہر امک، اور ہم نے بطن مادر میں تیرے چہرے کو ماں کی پشت کی جانب رکھا، لکی لا تعزیک رائحۃ الطعام، تاکہ تجھے ماں کے پیٹ میں جانے والی غذا کی بدبو اذیت نہ پہنچائے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، اذیت نہ پہنچائے۔ وَجَعَلَكَ عَلَىٰ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ مُتَّكِئًا، اور ہم نے تمہاری داہنی طرف بھی ایک تکیہ رکھا، بائیں طرف بھی ایک تکیہ رکھا۔ فَأَمَّا الْيَمِينِكَ، مگر جو تمہاری داہنی طرف تکیہ رکھا گیا، فَالْكَبَدْ، وہ تمہاری ماں کا گردہ ہے جسے داہنی طرف رکھ کے تمہیں تکیہ دیا، سہارا دیا۔ وَأَمَّا الشِّمَالِ فَالتِّحَالِ، اور ہم نے جو تمہارے بائیں طرف تکیہ رکھا اس کا نام تحال یعنی تلی رکھا۔ یعنی تکیوں کی نوعیت تو ملاحظہ فرمائیں، ایک طرف ننھا سا گردہ ہے، ایک طرف ننھی سی تلی ہے، اور اس بیچ میں بندے کو رکھا گیا ہے تاکہ یہ بندہ جب چلے تو سہاروں سے چلے۔ یہ بتایا گیا کہ جب تم سہارے کی طلب کے لائق نہیں تھے، جب ہم سہارا بنا رہے تھے، جب تم سہارے کی طلب کے لائق نہیں، ہم نے تمہارے لیے طلب کے بغیر تمہارے لیے سہارا بنایا۔ غور کیجئے گا۔ اور پھر کہتا ہے خدا، فَتَمَّتْ مُدَّتُكَ، پر جب تمہاری مدت معین ہو گئی، فَأَنبَسْتُ مَلَكَ الرَّحْمِ أَن يَخْرُجَكَ مِن بَطْنِ أُمِّكَ، تو پھر ہم نے اس ملک رحم کو بھیجا۔ ارحام میں فرشتے ہوتے ہیں، اس فرشتہ رحم کو بھیجا کہ تمہیں بطن مادر سے باہر نکالے، علی ریشتک، اپنے نورانی پر پہ بٹھا کے نکالے۔ توجہ کیجیے، نورانی پر پہ بٹھا کے لائے۔ اور پھر خدا کہتا ہے، سن لا تقطع، اس کیفیت میں تمہارے پاس دانت نہیں تھے کہ تم کاٹ لیتے، یدن تبطش، تمہارے ہاتھ تھے مگر اتنی صلاحیت نہ تھی کہ اس پر کے دامن کو تھام لیتے، قدم لا تسعى، تمہارے پاس قدم تو تھے
مگر دوڑنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اللہ اللہ، آپ غور کیجئے میں کیا کر رہا ہوں، حدیث قدسی کی لفظ ہیں، جس مالک نے خلق کیا ہے وہ خلقت کی کیفیت کو اجاگر کر رہا ہے۔ صانع ہی اپنی صنعت کا اظہار کر سکتا ہے، خالق ہی اپنی خلقت کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ اور پھر خدا کہتا ہے فَهَلْ يُمْكِنْ أَن يَقْدَرَ عَلَى غَيْرِ، تو کیا ممکن ہے کہ اتنی خوبصورتی سے تمہاری خلقت کرنے والا میرے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا میرے علاوہ کوئی قدرت رکھتا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، قرآن کہتا ہے وہی تو پروردگار ہے جس نے بطن مادر میں تمہاری حسین ترین تصویریں بنائی ہیں، تمہاری خوبصورت تصویریں بنائی ہیں۔ کہاں؟ بطن مادر میں۔ پھر توجہ کیجئے گا، تمہارے پاس تمہیں باہر نکالا، اس کے بعد کہتا ہے فَأَنبَسَا رَقِيقَيْنِ، ہم نے پھر دو رقیقین رقیقین ہم نے پھر دو باریک نسوں کو بھیجا الی صدر امک، تمہارے ماں کے سینے میں دو باریک نسوں کو اتارا، فیہ لبنا خالصا، جس میں تمہاری غذا کا انتظام کیا۔ بہت توجہ کیجئے گا، یہ لفظ میں نے پہلی بار روایت میں پڑھا، اندازہ تو ظاہر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اب آپ اس چیز کا اندازہ کیجئے جو روایت کہتی ہے لبنا خالصا حارن فی الشتاء، حارن فی الشتاء وباردن فی الصیف، اور اس دودھ کی خاصیت یہ ہے ہم نے جاری کیا صدر ماں میں، تمہاری ماں کے سینے میں ہم نے دو رگیں بھیجی، جن رگوں میں خالص دودھ بھیجا۔ اس دودھ کا کمال یہ ہے کہ یہ سردی میں گرم ملتا ہے، گرمی میں ٹھنڈا۔ سردی میں گرم دودھ۔ اللہ اللہ، ہے کوئی خالق جو اپنی مخلوق کی غذا کی اتنی رعایتوں کو برتے گا؟ اور پھر حدیث قدسی کی عجیب غریب لفظ ہے، پھر جب واشتد الزہر کا، پھر جب دھیرے دھیرے ہم نے تمہیں طاقتوں سے نوازا اور تجھ میں قوت پیدا ہو گئی۔ توجہ سے سنیے گا، پھر جب تجھ میں طاقت پیدا ہو گئی، تیری کمر مضبوط ہو گئی، قدم چلنے کے لائق ہو گئے، ہاتھ حرکت کرنے لگے، نگاہیں ٹھہرنے لگی، ذوق سماعت تکمیل کی مرحلوں میں چلا گیا، قوت شامہ مکمل ہو گئی، دل کی دھڑکن کا احساس ہونے لگا۔ اب جب تو دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا تو بارستنی فی المعاصی بالمعاصی فی الخلوات، تو ہمارے ہی سے جنگ کرنے لگا تنہائیوں میں گناہ کے ذریعے۔ پھر تو تنہائیوں میں گناہ کے ذریعے سے ہم سے نبرد ہونے لگا۔ ومع ذالک، اس کے باوجود بھی کہ ہم نے تجھے کتنے نازوں سے پال کے یہاں تک پہنچایا، تیری طاقت نے غرور میں مبتلا کیا، غرور تجھے گناہوں پہ لے گیا، گناہ کرنے کے بعد تو ہمارے مقابل میں کھڑا ہو گیا، پھر بھی ہم نے تمہارے والدین کے دل میں تمہاری محبت رکھی۔ لا یشبعان حتی یشبعک، کہ وہ اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک تجھے نہ کھلا دیں، اس وقت تک نہیں پیتے جب تک تجھے نہ پلا دیں، اور جب ماں باپ کی محبت اور آغوش میں تربیت پا کے ہم نے تجھے پروان چڑھا دیا اور تو گناہوں کے ساتھ ہم سے مقابلہ کرنے لگا۔ ومع ذالک، پھر بھی ہمارا رحم، ہمارا کرم، ہماری عنایت، ہماری نوازش، ہماری ذرہ نوازی تو دیکھ۔ فَإِذَا أَجَبْتُكَ فَإِذَا دَعَوْتُكَ أَجِبْتُهُ، جب تو نے مجھے پکارا تو میں نے تیری آواز کو سن کے لبیک کہا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ تو نے دعا مانگی، ہم نے قبول کی۔ وَإِذَا سَأَلْتَنِي أَعْطَيْتُكَ، جو کچھ تو نے مانگا ہم نے تیرے دامن دراز میں رکھ دیا۔ وَإِذَا تُبْتَ
قبلتک، اور جب تو نے توبہ کی تو ہم نے اپنے باب توبہ پہ تجھے لا کے معاف کر دیا۔ وَإِلَٰهِ يَعْلَفُ الْعَفْوَ، تو کریم پروردگار معافی مانگنے کا حقدار ہمارے اعتبار سے صرف ہم ہیں، اور بخشنے کا حقیقی سزاوار سوائے تیرے کوئی نہیں۔ کبھی اس رخ سے مجلس کو سنا کیجئے کہ ضمیر جھنجھڑ جائے، احساس بیدار ہو جائے، شعور دہلیز توحید پر سجدہ ریز ہو جائے، اور اس کی نعمتوں کا احساس جاگنے لگ جائے، تو انشاءاللہ کامیابیاں قدم چومنے لگے گی۔ ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ابھی توحید راسخ نہیں ہوئی ہے، ہم نے خدا کو پہچانا نہیں ہے، خدا کو سمجھا نہیں ہے۔ غور کیجئے گا تو جو رضاعت کا مہینہ ہوتا ہے، جس عمر میں بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اس عمر میں بچے صرف اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ فطرت کے تقاضے ہیں کہ بچہ ماں سے محبت کرتا ہے، مگر حسین ابن علی جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو کربلا کا صغیر ہے، ماں کے دامن سے نہیں لپٹا، بہن کے دامن سے لپٹ گیا۔ جہاں فطرتیں ماں سے لپٹاتی ہیں، وہاں تربیت بہن کی تنہائی سے لپٹ جاتی ہے۔ میرا جملہ واضح ہو، وہاں تنہائی بہن کے دامن سے لپٹ جاتی ہے۔ اب بہن کے دامن سے لپٹا ہوا ہے، چچا آئے نہیں گئے، پھوپھی آئے نہیں گئی، سب آئے رشتے، سارے رشتے، لفظ بدلو، سارے رشتے علی اصغر کی طلب میں صغرا کے قریب آئے، پر کسی کا دامن مراد اصغر نے نہ بھرا، کسی کی گود میں نہ گئے۔ مولا یہ عظیم رشتے اپنے آغوش میں لینا چاہتے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ کہ اگر مجھے کربلا رشتوں کی بے ساکھی پہ جانا ہوتا تو ماں کے ساتھ چلا جاتا۔ میرا جملہ واضح ہو، ماں کے ساتھ چلا جاتا۔ تو مولا بہن سے کیوں لپٹے ہوئے ہیں؟ کہ لپٹا ہوا نہیں ہوں، انتخاب کے لیے عصمت کا انتظار کر رہا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، عصمت کا انتظار کر رہا ہوں۔ غور کیجئے گا، عصمت سے انتخاب کی سند لینا ہے، ورنہ شجاعت بھی آئی تھی گود میں لینے، ہمتیں بھی آئی تھی گود میں لینے، عفتیں بھی آئی تھی گود میں لینے، حجاب بھی آئے تھے گود میں لینے، مگر کسی رشتے کی آغوش میں نہیں گئے، انتظار کر رہے تھے عصمت کا انتخاب ہو تب میں آؤں۔ حسین ابن علی قریب گئے، کان میں ایک جملہ کہا، میرے لال تیرا نام فہرست شہداء میں ہے، تیرا چلنا ضروری ہے۔ بہن کا دامن چھوڑا، حسین کی آغوش میں آ گئے۔ مولا یہ کیوں؟ کہ دنیا کو بتاؤں، اگر میں ویسے ہی چلا جاتا دنیا کہتی اصغر بچے تھے، ماں کے ساتھ گئے ہیں، میں کربلا کا شہید ہوں حسین کے انتخاب سے۔ ایک اور سوال انتخاب سے جا رہا ہوں، عصمت نے انتخاب کیا ہے، جب کان میں سند دی ہے فہرست شہداء میں ہونے کی، اب جا رہا ہوں تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ کربلا میں جانے والا صغیر اپنے ارادے سے گیا ہے، ماں کے چادر کے سائے میں نہیں گیا۔ یعنی کربلا کا انتخاب علی اصغر نے خود کیا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جہاں فطرت ماں سے لپٹنے کو کہتی ہے، لیکن کربلا کا تربیت یافتہ صغیر ابھی 18 دن کا ہے، مگر پہچانتا ہے کہ عصمت کا انتخاب کیا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے کو سمجھ لیجئے۔ دوسرا مرحلہ 3 برس سے لے کر 8-10 برس تک کا ہوتا ہے۔ یہ وہ عمر کے حصے ہیں جس میں بچے خطروں سے کھیلتے ہیں، خطروں کے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ کہیں انسان کی لڑائی ہو رہی ہو، کہیں فساد ہو رہا ہو، کہیں شور شرابہ ہو رہا ہو، سب سے پہلے آپ کو 6-7-8 برس کے بچے وہاں کھڑے ملیں گے۔ پولیس سے پہلے یہ خود پہنچ جاتے ہیں، داروغہ سے پہلے ان کی انٹری ہوتی ہے۔ بڑا بھائی وہاں پہنچ کے کہتا ہے تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ چپکے چپکے دیکھنے
دیکھنے آئے ہیں؟ کیا دیکھنے آئے ہو؟ کہ لڑائی دیکھنے آئے ہیں۔ کہ لڑائی بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ اماں سے پوچھ کے آئے ہو، ابا سے پوچھ کر آئے ہو، بتاؤ تمہارے سماج میں 7-8 برس کے بچے جنگ پہ جانے سے پہلے کسی سے پوچھ کے جاتے ہیں؟ میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے، جملے میں واضح کر دیا، کسی سے پوچھ کے جاتے ہیں نہیں، خطروں سے تو کھیلتے ہیں، چونکہ فطرت کے تقاضے یہی ہیں کہ شور ہو دوڑ پڑو۔ یہ تمہارے بچے ہیں جو فطرت کے تقاضوں میں بغیر اجازت گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ کربلا میں طبل جنگ بج چکا ہے، مگر جھوٹے سے جھوٹا بنی امیہ کا نمکدار مورخ نہیں لکھ سکا کہ اون محمد طبل جنگ بجتے ہی دیکھنے چلے گئے ہوں۔ جب تک عصمت سے اجازت نہ لے لی، ماں سے سجاوٹ نہ لے لی، تلوار لگا نہ لی، اس وقت تک میدان نہ چلا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ فطرت کے دھارے میں بہنے والے اور ہیں، فطرت پر تربیت کا غلاف چڑھانے والے۔ چوتھے مرحلے میں انسان کی محبت کا زاویہ نظر بدلتا ہے، اور یہ 18 سے 30 برس تک کی تقریباً عمر ہوتی ہے، جس عمر میں انسان چیزوں سے محبت کرتا ہے، اپنے ذات کے دائرۂ محبت سے نکلتا ہے اور دوسری چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اس محبت کا زاویہ نظر ظرف کی تنگی اور وسعت کے ساتھ پھیلتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ میرے انکہے لفظوں میں 18 برس کے بعد جو محبت کا کاروبار شروع ہوتا ہے، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ وہ گلیوں سے شروع ہو کر کوچوں میں، اور کوچوں سے شروع ہو کر شاہراہوں میں، اور شاہراہوں سے شروع ہو کر نہ جانے کن کن راہوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کے بگڑنے کے آثار زیادہ ہوتے ہیں، مگر جہاں 18 برس کا بچہ دوسروں سے محبت کرتا ہے، وہاں کربلا کا 18 برس کا بچہ اپنے مقصد سے محبت کرتا ہے۔ علی اکبر نے کچھ سیکھا ہے تو جنگ سے محبت سیکھی ہے، اوزار اور ہتھیار سے محبت سیکھی ہے، وہ اس لیے تاکہ کربلا میں دین کے لیے کوئی خدمت انجام دی جا سکے۔ پانچواں مرحلہ غور کیجئے گا، پانچواں مرحلہ وہ ہے کہ جب انسان 32 برس سے لے کر 40-48 برس تک کا ہے، اس مرحلے میں انسان عہدے کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس زمانے میں آدمی کو عہدہ چاہیے، کسی مدرسے کا پرنسپل مدیر بنا دیا جاؤں، کسی اسکول کا پرنسپل بنا دیا جاؤں، کسی مسجد کا متولی بنا دیا جاؤں، اور اگر وقت کھانے کو مل جائے تو پورے وقت کا ذمہ دار بنا دیا جاؤں۔ دیکھیے 2 جملے یاد رکھ لیجئے، بات آ گئی ہے تو صرف اشارہ کر کے بات کہوں گا، شاید تکرار ہو ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے، لیکن پھر بھی 2 جملے کہے بغیر نہ رہوں گا۔ اب تک ہمارے پاس 2 جرموں کی سزائی تصویر سامنے نہیں تھی، مگر اب 2 جرموں کی سزائی تصویر سامنے آ گئی۔ ایک وقت خور کا چہرہ سامنے آیا، ایک حرام خور کا چہرہ سامنے آیا۔ وقت خور کا اور حرام خور کا۔ وقت کھا کے دولت بڑھانے والا بھی دیکھا، اور لاشوں کے زینے بنا کے کووڈ-19 میں اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے والا بھی ہم نے دیکھا۔ اور ایک لفظ کہہ دوں تو بہت آسانی سے پہنچ جائے گا، آپ یہ بتائیے تبرع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ برادران اہل سنت کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ تبرع گالی دینے کا نام نہیں ہے۔ تبرع کا مطلب ہے برے کی برائی سے دوری اختیار کرنا، برے کی برائی سے دوری اختیار کرنا۔ ایک چور ہے، اسے چور کہنا اور چوری سے بچنا۔ ایک غاصب ہے، اسے غاصب کہنا اور غصب سے بچنا۔ غاصب کو غاصب نہ کہہ کے کچھ اور کہنا، چور کو چور نہ کہہ کے اسے بچانا، یہ تبرع کے خلاف چلنا ہے۔ ایک وقت خور کی تصویر آپ نے دیکھ لی کہ وقت کھانے کے بعد آدمی کو سب کچھ تیاگنا پڑتا ہے، دین، ایمان، سیادت، رضویت،
مولائیت سب کچھ تیاگتا ہے تب جا کے تیاگی کہلاتا ہے، اور وقت کی بگڑی ہوئی تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ وقت کھانے کے نتائج ہیں۔ کوئی ایمان بیچ دیتا ہے، کوئی مومن بن کے دنیا کو دکھاتا ہے، اندر سے سب بک چکا ہوتا ہے۔ یہ نہ سوچیے کہ تیاگی اعلان کرے تبھی تیاگی ہوتا ہے، وقت کھانے والا اندر سے تیاگی ہی ہوتا ہے، باہر سے چاہے کوئی بن جائے کبھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میں ایک مثال دے دوں، جب حضرت علی علیہ السلام میثم تمار کی دکان پہ بیٹھے تھے، میثم تمار کی دکان پہ بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، کھوٹا سکہ دیا اور علی سے کھجوریں لے کے چلا گیا۔ علی نے صاف ستھری کھجوریں دی، سکہ کھوٹا تھا، علی نے رکھ لیا۔ اچھا یہ بھی بہت بڑا احمق تھا، سکہ کھوٹا بھی اس کو دے کے گیا ہے جو کھوٹی نسلوں کو بھی جانتا ہے، جس کی تلوار 7 نسلیں دیکھ کے چلتی ہیں، کیا اس نے کھوٹا سکہ نہ دیکھا ہوگا؟ شریف آدمی اگر شرافت سے خاموش ہو جائے تو سماج کو اختیار یہ نہیں ہے کہ وہ حماقت کر کے اپنی کالر اوپر کر کے کہے کہ بیوقوف بنا کے آ گیا۔ آج سماج میں یہی ہو رہا ہے کہ شریف آدمی کو جتنا دبایا جا سکے دبا دو، اور ذلیل آدمی سے جتنا ڈرا جا سکے ڈر لو۔ اس لیے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں انہیں ڈیمانڈ کے ساتھ سب کچھ دیا جاتا ہے، جو غریب مانگے نا اس کا تو حق پورا ہی مار لیا جاتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے۔ 2 شاعر ہیں، ایک ہی گاؤں کے، ایک ہی علاقے کے، ایک ہی معیار کے، ایک ہی رفتار کے، ایک ہی عنوان کے۔ ایک نے ڈیمانڈ کی کہ 20,000 روپے لینا ہے تو اسے 20,000 روپے دیا گیا، دوسرے نے ڈیمانڈ نہیں کی، اسے 4,000 دے کے تنخواہ دیا گیا۔ جب مومنوں کا سماج ذلیلوں سے ڈرنے لگ جائے، شریفوں کو دبانے لگ جائے، تو پھر عبادتیں رسمیں ہوتی ہیں، عبادتیں نہیں۔ آپ یقین کیجیے اگر یہ کیفیتیں ہمارے اندر پیدا ہیں، اس کا مطلب جو شریف آدمی ہوتا ہے اور دبا دیجیے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تیاگی ہو جاتا ہے وقت کھانے کے بعد، دکھے نہ تو الگ بات ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب میں نے واقعہ پیش کیا، علی سے کھجوریں لے کے گیا، مولا سے کھجوریں لے کے گیا، جناب میثم تمار ہے، وہ سارا واقعہ چھوڑ دیجئے کہ کھوٹا سکہ۔ یہ بندہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، میثم بھی آ چکے تھے۔ میں نہیں کہتا کہ میثم نے کھوٹا سکہ دیکھ کے یہ کہا ہوگا کہ یا علی آپ نے کھوٹا سکہ لے لیا۔ اب میثم کے ایمان پر اتنا تو مجھے اعتبار ہے کہ اگر علی نے سکہ لے کے رکھ دیا ہے تو وہ خاموشی سے دیکھے گا کہ اب اس سکے کے بعد ہوتا کیا ہے، اس لیے کہ علی جو نسلیں دیکھ کے تلوار چلاتا ہو وہ کھوٹا سکہ تو نہیں لے سکتا۔ تو میثم نے کچھ کہا ہوا نہیں، یہ اگر کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے تو اب مجبوری ہے، جنہیں میثم کا عرفان نہیں ہے وہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جنہیں میثم کی معرفت ہے انہیں یہ جملہ زیب نہیں دیتا کہ میثم نے کہا، کچھ نہیں کہا میثم نے۔ علی نے سکہ رکھ لیا، کھجوریں دے دی، بندہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، کہتا ہے یا علی ان کھجوروں میں تو کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ مولا مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا اپنا سکہ لے لو، میری کھجوریں واپس کرو۔ علی نے سکہ لیا، کھجوروں کو ہاتھ میں لیا، کھجوریں میثم کی طرف پکڑا دی۔ علی کے ہاتھ سے میثم کے ہاتھ تک جاتے جاتے حلال روزی نے حلال چہرہ اختیار کر لیا۔ حلال روزی نے حلال چہرہ اختیار کیا۔ میثم نے کھجوروں کو دیکھا، کہا مولا اس میں تو کیڑے کہیں نہیں پڑے ہیں۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ کہا حرام کی دولت جب بھی سمیٹو گے اس میں کیڑے پڑے ہوں گے، علی ہوں گے تو دکھا دیں گے، کیڑے تو ہوں گے پر نظر نہیں آئیں گے۔ تو وقت کی جائیداد لوٹنے سے آدمی تیاگی تو بنتا ہے، آل محمد کسی کی تصویر دنیا کو دکھا دیں گے تو لوٹنے والوں کو تیاگی بننا تو سمجھ میں آنا ہی چاہیے۔ لہذا کوئی لوٹ لے تو یہ نہ سوچے کہ میں تو تیاگی بنا نہیں، اب تو اندر سے تیاگی بن چکا ہے، باہر سے تیاگی دکھ نہیں رہا، اندر سے پورا بن چکا ہے۔ غور فرمائے آپ نے،
ایک تو یہ، دوسرے میں نے کہا یا وقت خور یا حرام خور۔ ایک جملہ کہہ دوں، جو بندہ کووڈ-19 میں دولت کے پائیدانوں میں 20ویں پائیدان پہ تھا، وہ لاشوں کے زینے بنا کے دولت کو اتنی ترقی سے اکٹھا کر کے گیا کہ دوسرے نمبر پر آ گیا۔ یہ ہوئی حرام خوری۔ مگر جب ریسرچ مکمل ہو گئی تو تیسرے پائیدان سے 33ویں پائیدان پر آ گیا۔ سماج کو سمجھ آنا چاہیے، حرام کی دولت جتنی تیزی سے آتی ہے اتنی تیزی سے چلی بھی جاتی ہے۔ کون سا ایماندار تاجر ہے جو تبرہ نہیں کر رہا ہے؟ سب نے اپنے اپنے شیئر ہٹا لیے کہ نہیں؟ پوچھو دنیا کے تاجروں سے کہ سرکار جس کے ساتھ ہے اس داماد کے ساتھ آپ کیوں نہیں کھڑے ہیں؟ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، اس کے ساتھ آپ کیوں نہیں احتکام ہونا؟ کیسی باتیں کرتے ہیں، چوروں کے ساتھ دھندا کریں گے تو چور ہو جائیں گے۔ تو اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ چور کے ساتھ نہیں جانا چاہیے؟ مجھے تعجب ہے، اگر 4 کمپنیوں کا چرانے والا چور کہے جانے کے لائق ہے، اس پہ تبرہ واجب ہے، تو بنت رسول کا پورا باغ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول۔ کہتے ہیں وہ تو صحابی تھے، وہ تو حکومت پہ تھے، انہوں نے تو سارا کام حکومت کے ضمن میں کیا، حکومت کے زیر نظر کیا۔ اس نے کہاں کیا؟ یہ جو کر کے گیا کس کے زیر نظر کر کے گیا ہے؟ ارے کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اور ایک جملہ کہہ دوں شاید پہنچا سکوں میں۔ تنویر بھائی اگر پہنچا دوں تو محنت میری وصول ہو گئی ڈاکٹر صاحب۔ جملہ بڑا سخت ہے مگر شاید پہنچ جائے اور شاید میں پہنچا سکوں۔ اور اگر آپ نے ذرا سا بھی کرنٹ افیئر میں ایک خبر سنی ہو، ایک خبر اگر سنی ہے تو صحیح کتاب کی ایک خبر آپ کو سنا دوں اور بالکل واضح ہو جائے کہ چور کے بارے میں تحقیق کی جائے، پر تحقیق کا دعوت نامہ بند لفافے میں دیا گیا، پتہ نہ چلے۔ ایسے تحقیق کیجئے، یہی تو ہم 1400 سال سے رو رہے ہیں کہ لوٹنے والوں پہ تحقیق کرو۔ صحیح کتاب سے کلہم عدول کا لفافہ آ گیا۔ صحیح کتاب سے کلہم عدول کا لفافہ۔ تحقیق تو کرو مگر توہین نہ کرنا، تضحیک نہ کرنا، کھلے عام چور نہ کہنا۔ اب سمجھ میں آیا اگر آج کا میڈیا چور کو چور نہیں کہہ رہا ہے تو اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ قانون ہے، ہم چور کو چور ہمیشہ ساہوکار کہتے ہیں، چور کو چور چور نہیں کہتے۔ صلوات پڑھ دے محمد رسول۔ جس تبرے کا ہنر آج ہندوستان سیکھ رہا ہے، جس تبرے کا ہنر آج ہندوستان سیکھ رہا ہے، ہندوستان گھٹنیوں کے بل چل کے تبرہ سیکھ رہا ہے۔ ہم نے اب 1400 سال سے تبرہ کر کے ہمارا تبرہ اب جوان ہو چکا ہے۔ ہم بتائیں گے تبرہ کسے کہتے ہیں، چونکہ ہم نے کبھی چوروں سے ہاتھ نہیں ملایا، نہ چور چینلوں سے ہاتھ ملایا، اس لیے کہ ہمارا کام ہی نہیں ہے چوری کرنا۔ غور فرمائیے گا۔ لہذا 5ویں مرحلے پہ میں عرض کر رہا تھا، یہ وقور اور حرام خور تو بیچ میں آن پڑے، ورنہ میں تو سیدھی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جب آدمی ٹھیک ٹھیک چلتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے کچھ گوشے ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کو سماج کے لیے پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، 5واں مرحلہ وہ ہے کہ جہاں آدمی عہدے سے محبت کرتا ہے۔ پرنسپل بنا دیا جاؤں، متولی بنا دیا جاؤں، یہ متولی سے ہی بات نکلی تھی، متولی بنا دیا جاؤں، پرنسپل۔ کسی 60 سال کے آدمی سے کہیے کہ آپ کو
ہم اسکول کا پرنسپل بناتے ہیں، کہا میں چھوڑیے میاں، جب عمر تھی تب تو آپ نے بنائی نہیں، اب آپ ہم کو بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عمر کے تقاضے میں فطرت یہ کہتی ہے کہ 30 برس سے لے کر 50 برس تک کا زمانہ وہ ہے کہ جب انسان عہدہ چاہتا ہے۔ توجہ، ہر وہ عمر کے حصے جس میں فطرت کے اپنے تقاضے ہیں، کربلا نے ان تقاضوں کو بدل دیا ہے۔ جس زمانے میں بندہ عہدہ چاہتا ہے، وہاں 32 برس کا کڑیل جوان غلامی پہ فخر محسوس کرتا ہے، حسین کی نالین برداری کرتا ہے۔ مولا مجھے عہدے پہ فخر نہیں ہے، مجھے آپ کی خاک قدم اٹھانے پہ فخر ہے۔ یہ 5واں مرحلہ ہے، اور آخری مرحلہ زندگی کا 6واں مرحلہ ہے۔ بس غور کیجئے گا، شاید آج یہ گفتگو یہیں تک رہ جائے، اب وقت نہیں ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے۔ 6واں مرحلہ، آخری مرحلہ، جو 50 کے بعد سے شروع ہوتا ہے یا 55 کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یہ ذوف و نقاہت کا زمانہ، یہ ضعیفی کا زمانہ۔ اس ضعیفی کے زمانے میں جو 70-80 سال کے، 50-60 سال کے، 70 سال کے بزرگ ہیں، ان سے پوچھئے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ مسجدوں کے زینے سے اتر رہے ہوں تو تمنائیں کروٹیں بدلتی ہے کہ کوئی جوان بازو پکڑ کے آہستہ سے مجھے زینوں سے اتار دے، کوئی راستہ چلتے ہوئے کوئی سہارا دے دے۔ اور اگر کوئی جوان، جملہ سنیے گا، اور اگر کوئی جوان زینوں سے کسی بزرگ کو اتار دے تو وہ تو چلا جاتا ہے، پر بزرگ کی دعائیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ تو ایک راستہ پار کرا کے چلا جاتا ہے، مگر بزرگ کے قلب مطہر سے دعائیں نکلتی ہیں، کتنا اچھا جوان تھا، کتنا نیک جوان تھا، خدا اس کا بھلا کرے، خدا اس کی نیکیوں کو قبول کرے۔ یہ ساری دعائیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ فطرت کے تقاضے تھے کہ آدمی کو سپورٹ چاہیے تھا۔ کیا چاہیے تھا؟ سپورٹ چاہیے تھا، سہارا چاہیے تھا۔ شاید اسی لیے حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، جمع کر کے فرمایا اگر تم مال غنیمت کے لیے آئے ہو تو یہاں ملنا نہیں ہے، اگر تم میری جان بچانے کے لیے آئے ہو تو جان بچنا نہیں ہے۔ اب میں چراغ گل کرتا ہوں، جسے جانا ہو چلا جائے۔ آپ نے غور نہیں کیا، جسے جانا ہو چلا جائے۔ مولا ان میں ایسے بھی ہیں جنہیں آپ نے خطبہ دے کے بلایا، جنہیں خطبہ دے کے بلایا، جنہیں کتبہ خط لکھ کے بلایا، جنہیں آپ نے دعوت دے کے بلایا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ کے بلانے پر آمادہ ہو کے یہاں آئے ہیں۔ آپ ان سے بیعت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ انہیں گھر سے کیوں بھیج رہے ہیں؟ چراغ کیوں گل کر رہے ہیں؟ کہا یاد رکھنا میری عمر ہے 57 برس۔ میرا جملہ واضح ہو، میری عمر ہے 57 برس۔ میں نہیں چاہتا تاریخ کربلا کے بعد جب نفسیات پر، سائیکلوجی پر، عمر کے حصوں پر کتابیں لکھی جائیں تو کوئی یہ لکھ دے کہ کربلا میں ایک بوڑھا تھا جو سپورٹ چاہتا تھا۔ ایک 57 برس کا بوڑھا تھا جو سپورٹ چاہتا تھا۔ حسین نے چراغ گل کر کے فرمایا وہ اور ضعیف ہوں گے جو سپورٹ چاہتے ہیں، سہارا چاہتے ہیں۔ مجھے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، غور کیجئے گا، مجھے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، جسے جانا ہے چلا جائے۔ نہ کسی کو جانا تھا نہ کوئی گیا۔ مگر ڈاکٹر صاحب ایک سوال ذہن میں گردش کرتا ہے، امام نے چراغ کیوں گل کیا خیمے کا؟ تاکہ جانے والا پہچانا نہ جائے۔ یہی تو تھا نا، کتنا کریم ہے آقا کہ کسی کو جانا ہو تو چہرے پہ عرق ندامت نہ جائے، مائے وجہ اس کا رخصت نہ ہو جائے، اس کے چہرے کی آبرو بچ جائے اور وہ اس اندھیر اور تاریکی میں یہاں سے چلا جائے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے 9 محرم کا، اور 9 محرم یعنی چاند کی 9 تاریخ، شب 10۔ یاد رکھیے گا چاند ان تاریخوں میں اپنے اکمال کی طرف جاتا ہے،
اور جتنے مون لائٹ ڈنر ہیں وہ سب 8, 9, 10, 11, 8 سے شروع ہو کے 14 تک جاتے ہیں، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ کہ چاند اپنے شباب کی جانب ہوتا ہے۔ کربلا کا موسم بارش کا نہیں تھا، بادل نہیں آئے ہوئے تھے، کوئی گھٹا ٹوپ اندھیرا نہیں تھا، تو ایسے میں مولا آپ نے خیمے کا چراغ تو بجھا دیا ہے، مگر باہر تو روشنیوں کا بسیرا ہے، چاند کی چاندنی ہے، ستاروں کی ضیائیں ہیں، جانے والا تو چاند کی روشنی میں پہچان لیا جائے گا، جاننے والا تو ستاروں کی روشنی میں پہچان لیا جائے گا، مگر اللہ رے حکیم کربلا، اللہ رے غیرت دار حسین، انہوں نے 2 کام کیے تھے، ایک چراغ گل کیا تھا، دوسرا ایک جملہ فرمایا تھا، اے اصحاب قد غشیکم اللیل، دیکھو رات کے اندھیرے نے تمہیں ڈھانپ لیا ہے، اب جسے جانا ہو وہ چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکیم کربلا نے، فرزند رسول و بطول نے خالی چراغ گل نہیں کیے تھے، چاند کی چاندنی کی تنابوں کو سمیٹ لیا تھا، ستاروں کی ضیاؤں کو قید کر لیا تھا۔ کسی اور نے بجھایا ہوتا تو اس کے امکان نہیں تھے، مگر رسول کے بیٹے نے بجھایا، بطول کے بیٹے نے بجھایا، تو جو چاند کے ٹکڑے کر سکتا ہے وہ چاندنی کو مقید کر سکتا ہے، جو ستارے کو دہلیز پہ بلا سکتا ہے وہ ضیاؤں کو قید کر سکتا ہے۔ قد غشیکم اللیل، اور لفظ غشیہ سے میں نے استفادہ کیا ہے، غشیہ کے معنی ہے اندھیرے کا بڑھ جانا، تاریکی، گھٹا ٹوپ تاریکی کا پھیل جانا۔ اور میں نے ایک جملہ اور یاد رکھی، وقت بالکل نہیں ہے، میں جلدی جلدی اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ غشیکم اللیل، رات کی اندھیرے نے تمہیں ڈھانپ لیا ہے، اب جاؤ جس سے جانا۔ میں نے 6 مرحلے آپ سے کہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو صرف 5 مرحلے بتائے تھے، تیسرا مرحلہ میں نے چھوڑ دیا تھا تاکہ اپنے موضوع سے مرتبط ہو جاؤں۔ تیسرا مرحلہ ہے 8 سال سے لے کر 15 سال تک، یہ وہ مرحلہ ہے جس میں انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اپنے وجود سے محبت کرتا ہے۔ 12-13 برس کے جتنے بچے آپ دیکھیں گے، اگر سلیقے مند بچے ہیں تو ان کے کپڑے پریس کے ساتھ ملیں گے، ان کے ہیئر سٹائل بہت غضب کا ملے گا، ہر وقت ان کے ہاتھ میں کنگا ہوگا اور وہ پھیرے ہوں گے۔ اور حسن کی جب مقابلے بازی کا مرحلہ ہو تو اپنی بہن سے بھی اپنے آپ کا مقابلہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، آپ اچھی لگ رہی ہیں یا میں اچھا لگ رہا ہوں۔ اگر کسی کا 13 برس کا بھائی ہے اور کسی کا 18 برس کا بیٹا بھی ہے، 13 برس کا بیٹا بھی ہے، وہ بازار سے 2 کپڑے لائے اور 8 برس کا بچہ بھی ہے، خوبصورت کپڑوں میں 1 جوڑا کپڑا ہو، 2 جوڑے ایسے ہی ہوں، اور سامنے رکھ کے پوچھو کون سا والا کون لے گا، تو جو سب سے خوبصورت کپڑا ہے اس پہ 13 برس کا بچہ جھپٹا مارے گا۔ وہ چھوٹے بھائی کو ہاتھ کا منہ کا نوالا تو دے سکتا ہے پر جسم کی سجاوٹ کا اہتمام نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ فطرت کا تقاضا ہے کہ اس وقت انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ میں موضوع سے متصل ہوا، اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا امام نے کس سے پوچھا، یا بنیا کیف الموت عندک، قاسم تم بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اور محمد سے نہیں پوچھا، علی اصغر سے نہیں پوچھا، علی اکبر سے نہیں پوچھا، عباس سے نہیں پوچھا، حبیب سے نہیں پوچھا، اس لیے کہ عمر کے جس تقاضے میں ذات سے محبت فطرت سکھاتی ہو وہاں کربلا ہدف سے محبت سکھاتی ہے، مقصد سے محبت سکھاتی ہے۔ الموت عندی احلی من الاصل، بابا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں۔ ایک لفظ یاد رکھیے گا، یہ بیاض ذہن سے کبھی محو نہ ہونے پائے، اس لفظ کی عظمت کا خیال رکھیے گا۔ حسین ابن علی کو جب بھی کہیے کربلا سے، مناقرہ حسن مرحوم جب بھی کہتے تھے امام علی مقام کہتے تھے، میں نے اسی روش کو اختیار کر کے ایک جملہ کہا ہے، جب بھی کہیے حکیم کربلا کہیے، اس لیے کہ کتاب کربلا کے ہر ورق کو حکمت کے سانچے میں جس ذات نے ڈھالا ہے
اس ذات کو حسین ابن علی امام اہل مقام کہا کہتے ہیں۔ ہر مرحلے کو کیوں پوچھا؟ ایک وجہ بالکل واضح سے میں نے بتائی کہ 13 برس کا بچہ چونکہ ذات سے محبت کرتا ہے، اس لیے امام نے کس سے پوچھا؟ قاسم سے پوچھا۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھیے میں نے ڈاکٹر صاحب یہ نقطہ میں آپ کو دے رہا ہوں، میری محنت اس پہ کتنی ہے، تنویر میاں آپ دیکھیے کہ اس پر کتنی محنت میں نے کی ہے۔ میں جب اس نقطے پر تحقیق کر رہا تھا کہ امام نے جناب قاسم سے ہی کیوں پوچھا، بہت سی باتیں ہیں، یہ پوری مجلس ہے جناب قاسم پہ تقریباً 1 گھنٹے کی، جو میں نے کئی سال سے پڑھ رہا ہوں۔ اب تو لوگ اس پوری مجلس کو یاد کر کے دوسری جگہ پڑھ دیتے ہیں، اب لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ اصل کس کا سرمایہ اور سرقہ کس کا سرمایہ۔ سرمایہ کی اصالت اور سرقے میں فتح ہی نہیں چلتا۔ امانت دار خطیب کی ذمہ داری ہے کہ جس کا نکتہ پڑھے اس کا نام لے دے، نام لینے سے نکتے میں آبرو پیدا ہوتی ہے اور خطابت کا وقار بلند ہوتا ہے، اور نہ لینے سے بد دیانتی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے دیانتدار خطیب کی ذمہ داری کہ جس کا فکری سرمایہ پڑھ رہا ہو، کم سے کم اس کا نام کس کو یاد رہ جاتا ہے، لیکن کم سے کم فکر کا سرمایہ محفوظ تو رہ جاتا ہے کہ کس نے محنت کی۔ میں اس نقطے پہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس سے ملتا جلتا کوئی واقعہ ہے کہ جہاں موت کا ذائقہ طلب کیا ہو نبوتوں نے؟ ایک مقام ملا جہاں ایک نبی نے رات کو خواب دیکھا اور فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام ان اذبحک، اے میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تو تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے۔ قالا، آواز دی، یا ابتا، اے میرے والد بزرگوار، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے آپ پورا کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جملہ ملائیے گا، کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اس ذبح کی تعبیر کا مطلب بھی تو یہی ہے کہ تم موت کے ذائقے سے آشنا ہو رہے ہو۔ آج میرا جملہ واضح ہو، تم موت کے ذائقے سے آشنا ہو رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے بھی تو موت کا ذائقہ پوچھا تھا۔ اب سوال یہ ہے تو غور کیجئے گا، میں اس نقطے پہ آ کے ٹھہر گیا کہ آیت بھی سوال پوچھ رہی ہے، حسین بھی سوال پوچھ رہے ہیں، یعنی صحیفوں میں بھی موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، اور صحیفہ کربلا میں بھی موجود ہے۔ اب مجھے تلاش یہ ہوئی کہ جس وقت جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے پوچھا تھا، اسماعیل کی عمر کیا تھی؟ سوال ہے کہ نہیں؟ اسماعیل کی، تبھی تو فطرت کے تقاضے مکمل ہوں گے، تبھی تو قرآن مجید سے صحیفہ کربلا کی عظمت کو موازنہ کر کے حقائق کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے 9 تفسیریں کھنگال دے کہ کہیں مجھے وہ عمر مل جائے، 9 تفسیریں کھنگالی، جب نہ ملی تو 10ویں تفسیر میری نظر سے گزری جس کا نام تھا جواد مغنی علیہ رحمہ کی تفسیر، تفسیر کاشف۔ تفسیر کاشف میں سورہ صافات کی 99 نمبر کی آیت وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس آیت کی تفسیر میں جب میں نے دیکھنا شروع کیا تو انہوں نے لکھا کہ جس وقت جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے پوچھا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، وہ لکھتے ہیں اس وقت جناب اسماعیل کی عمر بھی 13 برس کی تھی۔ تو جس طرح نبوتیں فطرتوں سے آشنا ہیں، اسی طرح امامتیں بھی فطرتوں سے آشنا ہوتی ہیں۔ اب میں اس آیت کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ اس آیت کی تفسیر سے ملا کر اگر میں گفتگو کروں تو پورا وقت اسی میں چلا جائے گا اور بات مکمل بھی ہو جائے گی، مگر ایک نئے موضوع کو کھول دیا جائے گا۔ آرا میں اور کیفا میں بہت فرق ہے، غور کیجئے گا۔ آرا محسوسات کا نام نہیں ہے، نظریات کا نام ہے، کیفا محسوسات کا نام ہے۔ آرا میں صبر دکھایا گیا چونکہ صبر بھی غیر محسوس ہے، آرا بھی غیر محسوس ہے۔ کیفا چونکہ محسوس تھا اس لیے شہد سے تعبیر کیا گیا تاکہ کیفیت کا احساس شہد سے دلا دیا جائے۔
یہ آپ کی ذوق سماعت پر اعتبار کرتے ہوئے یہ سخت باتیں پڑھ رہا ہوں، ہر جگہ یہ باتیں پڑھنے کی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ۔ بس میرا تقریباً وقت مکمل ہو گیا، بس یہاں سے میں اپنی گفتگو کو آخری مرحلوں کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ جناب قاسم سے پوچھا تم بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسے؟ دیکھیے ایک جملہ یاد رکھیے گا، میں نے پھر بار بار اس جملے کو دہراؤں گا۔ کون ہے حسین ابن علی؟ حکیم کربلا، حکیم کربلا، حکیم کربلا۔ حکیم کربلا کا مطلب کیا ہے کہ کربلا کی ساری حکمتیں حسین ابن علی نے اپنے منصوبوں کے ساتھ انجام دی ہیں، حکمت کے سانچے میں کربلا کھنڈالا ہے۔ سوال تھا نا، اور محمد سے کیوں نہیں پوچھا، علی اکبر سے کیوں نہیں پوچھا، عباس سے کیوں نہیں پوچھا، کسی اور سے کیوں نہیں پوچھا؟ اس کیوں کا جواب ایک اور سن لیجئے۔ ایک تو عمر کے تقاضے ہو گئے، دوسری بات یہ کہ جناب قاسم کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسن کے۔ کوفے والوں نے صلح امام حسن کے بعد بنی امیہ کی سازشوں اور شام سے نکلنے والے ان سازشوں نے مدینے اور کوفے میں اور بالخصوص کوفے میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ امام حسن نے نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت، نعوذ باللہ امام حسن نے ڈر کے صلح کر لی تھی، خوف سے صلح کر لی تھی، جبن کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے آپ نے صلح کر لی تھی۔ تو امام حسین نے جناب قاسم سے پوچھا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ یہ حسین ابن علی حکیم کربلا قاسم سے سوال نہیں کر رہے تھے، کائنات کو متوجہ کر رہے تھے کہ قاسم کے لبوں کی حرکت حسن کی شجاعت کا پیمانہ بتائے۔ اگر کسی بزدل باپ کا بیٹا ہوتا تو اس سوال پر خیموں کی پشت پہ چھپ جاتا، مگر حسن جیسے شیر کا بیٹا تھا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حلیہ جناب قاسم نے شہد سے زیادہ شیریں بتایا تاکہ لب میرے ہلیں گے، شجاعت باپ کی ظاہر ہے۔ تم بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اس ایک سوال نے کوفے والوں کے ذہنوں کو بدل کے رکھ دیا۔ اور دلیل میری سن لیجئے میرے عزیزوں، یہ نکتہ نہ ہو جائے، خطابت مغالطہ نہ ہو جائے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے بسا اوقات بعض پڑھے لکھے لوگ بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ اور ایک جملہ میں نے سنا کل پرسوں، ایک پروگرام تھا جس میں ہم کو ایک درس دینا تھا، درس کے آغاز میں جب کچھ باتیں میں نے کہیں تو اس میں ایک صاحب نے اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ درس تو اچھا دیا پر شروع میں آپ نے خطابت کی اور جو باتیں کہی وہ خطابتی انداز تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سماج میں خطابت بیوقوف بنانے کا نام ہے۔ خطابت بیوقوف بنانے کا نام تھوڑی ہے، اور اگر خطابت بیوقوف بنانے کا نام ہے تو یاد رکھیے وہ خطیب بیوقوف بناتا ہے جو عالم نہ ہو۔ اگر خطیب عالم بھی ہے تو بیوقوف بنا نہیں رہا ہے، پھر اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، میں نے ایک جملہ کہا تھا نا، عالم کا خطیب ہونا اور خطیب کا عالم ہونا ضروری ہے۔ اگر عالم خطیب ہوگا تو دین کو تمام ترزاویوں سے پہنچائے گا، اور اگر خطیب عالم بن جائے گا، خطیب عالم ہوگا تو پھر اپنی ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ تبلیغ کرے گا۔ اس لیے عالم کا خطیب ہونا اور خطیب کا عالم ہونا ضروری ہے۔ اور آپ بھی یہ کوشش کیجئے کہ عالم اور خطیب جب دونوں جمع ہوں تب بلانے کی زحمت کیجئے، ایک آدمی کو پکڑ کے نہ بیٹھے۔ اگر خالی عالم کو بلا دیا تو خطابت میں مزہ نہیں آئے گا، 2 دن کے بعد واپس کہیں گے مولانا صاحب جائیے، اور اگر خالی خطیب کو بلا دیا تو دین خطرے میں، تو کبھی جان خطرے میں کبھی ایمان خطرے میں۔ دونوں کو خطروں سے خطیب اور عالم ہی بچا سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے بلائیے گا، اس لیے کہ میں تو نہ عالم ہوں نہ خطیب ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دی محمد رسول اللہ۔ مگر کوشش کیجیے گا کہ یہ روش برقرار رہے۔ دلیل سنیے، چونکہ میں اپنی تقریر کو کوشش کرتا ہوں
کہ ادلہ و براہین سے سمیٹ کے رکھوں تاکہ ہر مکتب خیال تک اگر یہ بات پہنچے تو اسے سمجھنے میں آسانی رہے۔ میں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام حکیم کربلا ہیں، اس لیے آپ نے جناب قاسم سے پوچھا، اور محمد سے پوچھنے کا کوئی مرحلہ نہیں تھا، اس لیے کہ جعفر طیار پر کوئی ایسے اعتراض نہیں تھے۔ جناب عباس سے پوچھنے کا کوئی مرحلہ نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے کوفے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ مگر چونکہ امام حسن کو بدنام کیا گیا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ بدنامی کا جو داغ لگایا گیا ہے وہ لب و لہجے کی کیفیت سے اظہار کر دیا جائے۔ اب میں نے جملہ کہا آپ سے کہ امام حسین نے اس لیے پوچھا اور جناب قاسم نے اس لیے جواب دیا، مثلا ایک نظریہ، تو دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل سنیے، بہت توجہ سے دلیل سنیے۔ جب ہر شہید میدان جہاد میں جاتا ہے تو رجس خوانی کرتا ہے۔ رجس خوانی کیا ہے؟ اپنے خاندان کی شجاعت کا اظہار کرتا ہے، اپنے حسب نامے اور نسب نامے کو بیان کرتا ہے، اور اپنے حسب اور نسب کے ساتھ اس کیفیت کے ساتھ میدان جہاد میں قدم زن ہوتا ہے۔ اب جناب قاسم میدان جہاد میں پہنچے، دلیل ہے کہ امام حسین نے قاسم سے کیوں پوچھا، اور میں سمجھا یا نہ سمجھا قاسم سمجھ گئے کہ کیوں پوچھا۔ اس لیے آپ نے جب رجس پڑھا تو رجب کی لفظیں کیا تھی؟ فوج جفاکار کو مخاطب کیا۔ دیکھیے فوج کہاں کی ہے؟ کربلا میں فوجیں کہاں کی تھی؟ شام و کوفہ، یہ مشہور جملہ ہے، مرثیے میں اس بات کو کافی درشایا گیا ڈاکٹر صاحب، لیکن شام کی فوجیں نہیں تھی، فوجیں ساری کوفے کی تھی۔ شام سے فوجوں کے آنے کا وقت نہیں تھا، چونکہ یزید کو بڑی جلدی تھی، تو ابن زیاد کو لکھا تھا کہ جلدی سے کوفے کی فوج تیار کرو رہے، اور امام حسین کے انقلاب کو قلعہ قمع کر دو، ختم کر دو، چونکہ فوج اگر شام سے جائے گی تو کافی وقت لگ جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ ارزق شامی، بہت سے شامی نام آتے ہیں، یہ شامی نام جو ہے یمن میں ایک علاقہ ہے شام، یہ وہاں کے رہنے والے وہ یمنی سپاہی تھے جو منسوب تھے شام کی طرف۔ اب آسان مثال سمجھیے، ہم رہنے والے اجمیر کے، رہتے لکھنؤ میں ہیں، تو چاہے 50 برس رہ جائیں کہے تو اجمیری ہی جائیں گے، اور یہاں نہ بھی کہے جائیں تو وہاں تو مہاجر کا تمغہ لگا ہوا ہے۔ تو لفظ مہاجر سمجھتے ہیں نا، جو یہاں سے گئے، نسلیں ختم ہو گئی، اب وہ نئے سرے سے وہاں پیدا ہو گئے، مگر پھر بھی نسلوں پہ مہاجر کا ٹیگ لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے گھر چھوڑ کے جانے سے کچھ بھی مل جائے، وطن کی عزت نہیں ملتی۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ دولت مل جائے، عزت مل جائے، عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، سب ملے گا، مگر وطن کی عزت نہیں ملے گی۔ ٹیگ غیریت کا مہاجر کے عنوان سے رکھا جائے گا کہ نہ رکھا جائے گا۔ جب جناب قاسم، غور کیجئے گا، جب جناب قاسم میدان جہاد میں پہنچے تو یہ طے ہو گیا کہ کوفے کی فوجیں تھی، شام کی فوجیں نہیں تھی۔ اکثریت، چلیے اور بھی اگر مان لیں ہم، تو کم سے کم فوجوں کی تعداد جو روایات میں لکھی ہے وہ 25,000 لکھی ہے، باقی کی میں بات نہیں کرتا، اختلاف روایت 25 سے 30,000 کی فوجیں لکھی ہیں، جن کا اکثریت کا تعلق کہاں سے تھا؟ کوفے سے تھا۔ جملہ یاد رکھیے گا ذہن میں تاکہ محسوس ہو جائے اور میں بات کو آخری مرحلے تک پہنچا دوں۔ اب جناب قاسم میدان جہاد میں پہنچے، آپ کو رجز پڑھنا تھا، آپ نے فرمایا ان تنکرونی انا ابن الحسن سبتو نبی المصطفیٰ المعتمن، ایک کوفے کے غداروں، مکاروں، عیاروں، اگر تم میری ذات کا انکار کرتے ہو تو یاد رکھو میں حسن کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، وہ حسن جو تمہارے نبی کا نواسا تھا۔ آپ نے غور نہیں کیا۔ ان تنکرونی انا ابن الحسن، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا قاسم آپ علی کے بیٹے بھی تو ہیں، آپ یہ کہتے میں علی کا بیٹا ہوں،
جس نے مرحب کو پچھاڑا، جس نے خیبر کو اکھاڑا، جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز ادا کی، جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، جس کے لیے ذوالفقار آسمان سے نازل ہوئی، جو شجاعتوں کا معیار رکھنے والا تھا، جو شہنشاہ شجاعت تھا، جو انما کا وارث تھا۔ آپ کچھ بھی کہتے، جو فضائل پڑھتے وہ دادا کے فضائل تھے۔ ارے ددیال والوں کو حق ہوتا ہے، پوتے کو حق ہوتا ہے دادا کے فضائل پڑھنے کا۔ آپ نے علی کے فضائل نہ پڑھ کر اپنا تعارف حسن کے بیٹے سے کرایا کہ یہی تو دنیا کو بتانا ہے۔ 25,000 کوفیوں میں کوئی ایک تو کھڑا ہوتا جو یہ کہتا قاسم کس کی بات کرتے ہو، تمہارے باپ نے تو ڈر کے صلح کر لی تھی۔ کوئی ایک غدار کوفے کا کھڑا ہوتا، تمہارے باپ نے ڈر کے صلح کر لی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 25,000 کوفیوں کی خاموشی حسن کے شیر کا گرجنا بتا رہا ہے کہ صلح میں غداری کوفیوں نے کی تھی، حسن کو خوف۔ حسن کو خوف نہیں تھا، کوفیوں نے غداری کی تھی۔ کہ دلیل مکمل ہو گئی کہ جیسے حسین نے پوچھا تھا ویسے قاسم نے میدان جہاد میں ثابت کر دیا۔ یہ ہے حکیم کربلا کی حکمت کہ لفظیں یہاں ادا کی جائیں، دلیل میدان کربلا میں دے دی جائے۔ یاد رکھیے گا۔ ایک جملہ اور کہہ دوں بات مکمل ہو جائے۔ یہ سوال کب کیا؟ کربلا میں، مدینے میں تو نہیں کیا، جبکہ مدینے سے ساتھ چلے ہیں، 28 رجب کو ساتھ چلے ہیں۔ مکے میں آئے، مکے میں بھی نہیں پوچھا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ امام کے پاس فرصت نہیں تھی، مستقل خود بات دے رہے تھے، چاہنے والے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں پوچھا نا، کوفے میں نہیں پوچھا، مدینے میں نہیں پوچھا، کوفے نہیں گئے، نکلے مکے میں نہیں پوچھا، مدینے میں نہیں پوچھا، منزل ثعلبیہ پہ نہیں پوچھا، 2 محرم کو وارد سرزمین کربلا ہو گئے، وہاں بھی نہیں پوچھا، 9 محرم کو نہیں پوچھا، 10 محرم کی صبح نمودار ہو گئے، نہیں پوچھا، اصحاب شہید ہو گئے، نہیں پوچھا، انصار شہید ہو گئے، نہیں پوچھا، جب گود کے پالوں کی باری آئی تب پوچھا۔ اب محسوس مثال دے دوں، بات سمجھ لیجئے کیوں نہیں پوچھا۔ میں آپ کے سماج کی بات نہیں کرتا، اپنے سماج کی بات۔ میرے یہاں 28 صفر کو رات کے 12 بجے آگ کا ماتم ہوتا ہے۔ جب ہم چھوٹے سے تھے تب سے ہم سے ہمارے بزرگ پوچھتے تھے، اور اب ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں۔ خندق روشن ہوتی ہے، آگ جلتی رہتی ہے، ہم بچوں سے پوچھتے ہیں خندق میں اترنا ہے، آج آگ کا ماتم کرنا ہے؟ بچے کہتے ہیں ہاں بالکل۔ اچھا ہاں بھرنے میں کیا جاتا ہے؟ اور شیعہ سماج کا بچہ اگر حامی نہ بھرے گا تو کون بھرے گا؟ بڑی بڑی حامیاں بھرنے کے لیے، اور کہاں سے آپ؟ ہمارا بچہ حامی نہ بھرے گا، اور وہ بھی ماتم کے لیے، کرے چاہے نہ لیکن حامی ضرور بھرتا ہے۔ بالکل صاحب۔ اب میں ایک دن وہیں کھڑا تھا، آگ کا ماتم ہو رہا تھا، دور سے میں، ظاہر ہے کہ ماتم ہو رہا تھا تو دیکھ رہے تھے۔ چھوٹا بھائی میرے بغل میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ بہت سے بچے وہیں آگ کے پاس کھڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو میں نے بھائی سے کہا کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ کے پاس کھڑے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہا کہ یہ کھڑے نہیں کیے گئے ہیں، یہ تیار ہو کے آئے آگ تک، پر رات کے 12 بجے اندھیرے میں، چاروں طرف اندھیرا، صرف آگ کے شعلے یعنی آگ کے وہ انگارے دکھ رہے تھے، تو جو وہاں تک پہنچے پر ہمت نہیں کر پائے، ڈر رہے تھے، انہیں پکڑ کے کھینچ لیا گیا کہ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ تو میں نے کہا یہ تو دن بھر سے کہہ رہے تھے کہ ہم اتریں گے آگ میں، نہیں توجہ کر رہے آپ، یہ تو دن بھر سے کہہ رہے تھے کہ ہم اتریں گے، اب کیوں نہیں اتر رہے ہیں؟ کہا جب کہہ رہے تھے تب آگ کی گرمی نہیں دیکھی تھی، تب انگاروں کی تپش نہیں دیکھی تھی،
تب آنکھوں میں چنگاریاں نہیں دیکھ رہی تھی، اس لیے جب آگ کی حدت و شدت سے، اس کی رنگ اور روغن سے نابلدی کیفیت تھی، تب ہاں کر لینا آسان ہے۔ جب آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں، انگارے دہک رہے ہوں، حدت محسوس کی جا رہی ہو، شدت محسوس کی جا رہی ہو، تب اترنا مشکل ہے۔ قاسم سے مدینے میں نہیں پوچھا، مکے میں نہیں پوچھا، کربلا میں نہیں پوچھا، نہیں پوچھا۔ کب پوچھا؟ اصحاب شہید ہو گئے، انصار شہید ہو گئے، گود کے پالوں کی باری آئی، اب پوچھا کیف الموت عندک، تیرے صاحب تو بتا، موت میرا بیٹا تو بتا، موت کیسی ہے؟ اب یہ بات پردہ راز میں نہیں ہے کہ موت کیا ہے، لاشیں گر رہی ہیں، سر اڑ رہے ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں، نیزے دکھ رہے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، لاشوں کے پشتے لگے ہوئے ہیں۔ جناب امام حسن کا بیٹا قاسم موت کو آنکھوں سے برستا ہوا دیکھ رہا ہے، نہ دیکھتے ہوئے شیریں کہنا اور ہے، لاشوں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو۔ لاشوں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کر موت کے بازار کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا کہ الموت عندی احلی من العسل، یہ صرف حسن کے لخت جگر کا کمال ہے۔ اور بس میرے سے گفتگو تمام ہو گئی۔ کیوں قاسم سے پوچھا؟ آخری جواب یہ میرا نہیں ہے، یہ محترم زاہد جعفری صاحب کا ہے جلال پور کی۔ جب میں نے جناب قاسم پہ یہ مکمل تقریر کی تو وہ متاثر ہوئے اور میرے قریب آئے، کلیجے سے لگایا، بہت خوش اور اچھا لگتا ہے جب کوئی پڑھا لکھا آدمی آپ کی محنت کو سراہنے لگتا ہے۔ شکر گزار ہیں آپ کے، آپ نے بڑی محبت سے سماعت کی۔ انہوں نے کہا مولانا ایک گوشہ میری طرف سے اس تقریر میں بڑھا لیجیے ہدیے کے طور پر۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہا ایک صلوات محمد۔ کہا قاسم کے سوا کوئی بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب نے موت کا ذائقہ گلے سے چکھا ہے، پر قاسم کے بابا نے موت کا ذائقہ ہونٹوں سے چکھا ہے، اور ذائقہ وہی بتا سکتا ہے جس نے ہونٹوں سے چکھا ہے۔ اللہ اللہ، وہ زہر دیا گیا ہے امام حسن کو کہ اگر اس زہر کا ایک قطرہ کسی سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر میں جتنے جانور سانس لینے والے ہیں سب کا دم گھٹ جائے گا۔ اگر ایک تناور درخت میں اس کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو تناور درخت جھلس کے رہ جائے گا۔ اللہ، اتنا سخت زہر تھا جو امام کو پلایا گیا۔ اب سے آپ نے آج کربلا میں قاسم کے جسم کے ٹکڑے کاٹ، قاسم کے ٹکڑے کون چھپائے گا؟ تاریخ کہتی ہے دروازہ کھلا، جناب زینب تیزی سے بھائی کی طرف بڑھی، دیکھا بھائی کے چہرے کا رنگ متغیر ہے، کرب و درد کے آثار جبین اقدس امام پہ دکھائی دے رہے ہیں۔ ارے زینب جیسی بہن اپنے بھائی سے لپٹ گئی، اے بھیا خیریت تو ہے، یہ چہرے کا رنگ کیسے بدلا؟ ادھر حسن کچھ بولنے والے تھے کہ پھر جگر کے ٹکڑے منہ سے نکلنے لگے۔ ارے شہزادی تڑپ گئی۔ روایت کہتی ہے امام حسن اپنے سر کو زینب کی آغوش میں رکھتے ہیں، آخری ہچکی لی، میرا مولا دنیا سے رخصت ہو گیا۔
امام حسین نے غسل و کفن دیا، جنازہ تیار ہوا، امام کی وصیت تھی بھیا مجھے میری ماں کے پہلو میں دفن کر دینا، مجھے میری ماں فاطمہ زہرا کے پہلو میں دفن کر دینا۔ امام بھائی کی خواہش پوری کرنے کے لیے بھائی کے جنازے کو ماں کی تربت کی جانب لے کے چلا، مگر ایک بھیا آقا کی وصیت یہ تھی اگر ماں کے پہلو میں دفن نہ کیا جا سکے تو مجھے رسول کے پہلو میں دفن کر دینا، پہلے جنازے کو واپس لے لو۔ اللہ اکبر۔ سن سکیں گے عزیزو جملہ سن لو، تاریخ مظلومیت کا یہ پہلا جنازہ ہے جو گھر سے نکلا تھا قبرستان جانے کے لیے۔ کوئی جنازہ گھر واپس نہیں آتا مگر کائنات میں ایک جنازہ ہے، حسن کا جنازہ جو واپس گھر لایا گیا۔ ارے زینب تڑپ گئی، اے بھیا ارے کیا کوئی جنازہ دفن سے پہلے بھی واپس آتا؟ جنازہ قریب لایا گیا، اب جو زینب نے دیکھا جس میں تیر پیوست ہے، ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے کہا اے میرے ماجائے حسین بس اتنا بتا دو میں نے تو میرے بھائی کو سفید کفن دیا تھا، یہ کفن رنگین کیسے ہو گیا، یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ جب نہیں حسین نے جواب دیا ہو اے بی بی آج آپ نے کفن کے رنگ کو دیکھا ہے، ارے کربلا میں ہمارے جسم کے ٹکڑے دیکھو گی۔ اے بہن صبر کرو صبر، اب تاریخ کہتی ہے، روایت کے فقرے ہیں، امام حسین نے فرمایا اے شہزادی، اے بی بی زینب، اے میری بہن زینب، ماں نے آپ کو 5 کفن دیے تھے، ایک کفن آپ نے نانا کو دے دیا، ایک کفن آپ نے بابا کو دے دیا، ایک کفن آپ نے اماں کو دے دیا، ایک کفن آپ بھیا کو دے چکی ہیں، اب ایک کفن بچا ہے نا؟ کہا ہاں بھیا ایک کفن بچا ہے، کہا میں اس کفن کو بدلتا ہوں، آپ وہ کفن لے آئیے۔ ارے زینب تڑپ گئی، اے میرے بھائی یہ 5 کفن تو جنت سے پنجے تن کے لیے آئے تھے، اگر 5واں کفن میں حسن کو دے دوں گی تو حسین کے لیے کیا بچے گا؟ آواز یہ بہن ارے ہمیں کفن نصیب نہ ہوگا، ہم کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر بے گوروں کفن دفن کیے جائیں گے۔ ارے یہ بہن زینب کا جگر تھا، ایک کفن ایک لاشے کو دے رہی تھی مگر حسین کی زندگی میں حسین کی غربت کا مرثیہ زینب کے لبوں سے جاری۔ ان للہ و انا رضا بقضائه والتسلیم فیعلم الذین ظلموا ای منقلب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کریم پروردگار اس مختصر عبادت کو قبول فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما۔ کریم پروردگار جتنے مومن و مومنات اس مجلس اعظم میں شریک ہونے کے لیے آئے میرے مالک ان کی اس عبادت کو قبول فرما، ان کی حاجتوں کو پوری فرما، ان میں کوئی بیمار ہو تو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، مرحوم کی مغفرت فرما۔ کریم پروردگار اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں شیعان آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ کریم مالک اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان قرار دے۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حیدر خان ابن محمد رفیع خان اور جملہ مومن و مومنات کے
وجہ زیارت۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن مصطفیٰ علیہ السلام، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التی حلت بفنائک علیکم انی سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار وعلی جعلہ آخر عہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ السلام علیکم یا ابا الفضل عباس ابن امیر المومنین ولی اللہ۔ السلام علیکم جمیعاً شہدائے کربلا و اسرائے کربلا۔ السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث السیۃ والزوار فی یوم النزاع، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا